الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و انبیاء المرسلین و اصحابہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بہنوں، الحمدللہ بڑی پیاری ساتھ ہے، بڑا پیارا مہینہ ہے 12 ربیع الاول۔ اس مبارک مہینے میں کیوں نہ ہم لوگ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ 3 ایسی حدیثیں جو سامنے سے جب گزرتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم کیوں نہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے جن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پہلے تو یہ کہ وہ شخص بہت بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور اس نے جو ہے مجھ پر درود نہ بھیجا، تو سب سے پہلے ہم وہ کیٹیگری سے باہر آئیں گے کہ ہم وہ لوگوں میں نہیں آنا چاہتے جو بخیل ہے۔ بخیل یعنی کنجوس ہے۔ تو ہمارے سامنے آج پورا ٹائم جو ہے وہ اللہ کے رسول کا ذکر ہوگا، تو سب سے پہلے ہم اللہ کے رسول پر درود و سلام بھیجیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر ایک نسائی کی حدیث کہ عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے زمین میں سیر کرتے ہیں اور وہ مجھے میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم سب کا سلام جو ہے اللہ کے رسول کے پاس پہنچے گا۔ یہ امام مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر 1 دفعہ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس پر 10 دفعہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو ہم رحمتوں کی تو ہمیشہ امیدوار ہے کہ اللہ اپنی رحمت میں ہم کو لے لے، تو سب میں چاہوں گی کہ درود پڑھ لیں۔ شروع کرنے سے پہلے میں ایک چیز آپ کے سامنے بیان کروں، جب آپ سب کے پاس ہم میں سے کوئی بھی ہو، کوئی کہے کہ 1 گھنٹہ ہے مشکل سے اور آپ کو کچھ قیمتی چیزیں چننا ہے، یا آپ کے ہاتھ میں ایک بہت پیاری سی بک دے دے اور کہے کہ آپ کے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے، آپ اس کو ریڈ کرنا ہے آپ کو، تو آپ بتائیے آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ آپ کیا کرو گے؟ صفحے پلٹاؤں گے، ایک دم ٹینشن میں ہوں گے، اتنی پیاری بک ہے مجھے تو پوری چاہیے لیکن 1 گھنٹے کے لیے ملی ہے۔ تو پھر زیادہ سے زیادہ یہ بھی کریں گے جو شوقین ہے، اگر بک ریڈر ہے تو میں ان سے بھی سوال کر رہی ہوں، یا پھر آپ کے پاس کوئی ایسی سیریز آ جائے یا کوئی ایسے جو آپ بولتے ہیں نا اپنی زبان میں سیریل آپ دیکھتے ہو اور اس میں جو ہے اتنے اچھی ہر ایپیسوڈ اتنا پیارا ہے کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں کہاں سے شروع کروں، اور مجھے جلدی سے انتظار ہوتا ہے نا کہ کلائمیکس کے اینڈ میں کیا ہو رہا ہے، تو اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو بالکل یہ آج میرا بھی معاملہ تھا اور شاید آپ کا بھی ہو کہ جب میں نے سوچا کہ 1 گھنٹے میں اتنی بڑی ہستی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کو آپ کے سامنے پیش کروں، تو میری کیفیت بالکل اسی قسم کی تھی کہ 1 گھنٹہ ہے اور ایک قیمتی بک ہے، یا 1 گھنٹہ اور اتنے سارے ایپیسوڈ ہے، تو کہاں سے شروع کرے، کون سی چیز؟ ہر چیز اتنی دلچسپ، اتنی پیاری کہ کوئی ایک چیز ایسی نہیں تھی کہ اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ جائے۔ تو اس وقت جو میری کیفیت تھی کہ وہ 1 گھنٹے میں سمونا تھا مجھے آپ کے سامنے، تو میں نے پھر ان کی بہت ساری چیزوں کو اس طریقے سے اکٹھا کی کہ بس مجھے سرسری آپ کو بتاتے ہوئے اس کو آگے بڑھنا ہے۔ کوئی ایک واقعے پر میں ٹھہر جاؤں اور آپ کو لے کر اسی پر میں چلتی بنوں تو یہ اس کا حق ہی نہیں ادا ہوں گا، ویسے اس کا حق تو ابھی بھی میں نہیں کر پاؤں گی، یہ چیز ہی ایسی ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی کیفیت کے ساتھ آپ کی زندگی سے ہم کیا لے سکتے تھے؟ تو سب سے پہلے آپ کی بعثت، اور یا پھر یہ بھی کہہ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری عالم کے لیے جو ہے وہ رحمت بنا کر بھیجے گئے، رحمت للعالمین ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف میرے آپ کے لیے، ہم مومنوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ وہ پوری انسانیت کے لیے بھیجے گئے، پوری انسانیت کے لیے بھیجے گئے رحمت للعالمین بنا کر۔ ان کا جو مرتبہ ہے، ایسے کئی واقعات ان گنت ہمارے سامنے سے جب گزرتے ہیں، ہم نے بہت سونے اس کو الگ الگ طریقے سے، الگ الگ وقت میں، کبھی نعتوں کے ذریعے، ہم نے اشعار کے ذریعے، ہے نا، ہم نے وہ اس کو پڑھا ہے، سنا ہے، ان معجزات کو دیکھا ہے۔ آج صرف اس کو گنایا جائے کہ آپ کو لگتا ہے کہ بس یہ اس کا حق ادا ہوگا ان معجزات کو گنا کر؟ واقعی میں وہ معجزات تو ایسے ہے کہ وہ کوئی عام معجزے نہیں ہیں، سائنس تو اس میں آتی ہی نہیں کہیں پر، کچھ ایسی چیزیں جو اللہ کے رسول کے ساتھ مختص کر دی گئی، خاص کر دی گئی،
اور وہ لوگوں نے دیکھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر ہم سب کے لیے بھیجے گئے تو اس کی ایک چھوٹی سی مثال اگر میں کہوں، یعنی چرند پرند نباتات کہہ دوں اگر میں، کہ پوری یونیورس میں جو ہے وہ چاروں طرف اللہ کے رسول ان کے بارے میں جو چیزیں ہوئی ہے، اگر اس کو گنانے لگ جائے تو پورا دن بھی کافی نہیں۔ لیکن کچھ سرسری چیزیں جس کو شاید آپ نے سنا ہوگا لیکن ہم یاد دہانی کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وقت جب ایک چڑیا بھی آ کر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی شکایت، اس پر جو آئی ہوئی تکلیف، اپنے غم کو لے کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر منڈلانا، اپنی شکایت پیش کرنا، وہ واقعہ، اور اللہ کے رسول کا فرمانا کہ کس نے اس چڑیا کے دل کو جو ہے وہ کیا، کس نے اس کو دل کو غمگین کیا، کس نے اس کو ستایا، کس نے اس کو تکلیف دی، اور پھر اس کو اس تکلیف سے جو ہے وہ چھٹکارا دلوانا، یہ واقعہ۔ اسی طریقے سے اگر ہم پڑھیں کہ وہ ستون مسجد نبوی کا یا وہ کھجور کا تنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر ٹیک لگا کر کیا کرتے تھے، خطبہ دیتے تھے۔ کسی انصاری صحابیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا، ایک ممبر بنا کے، جس کو ہم پوڈیم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں، بنا کر بھیجا کہ آپ اس پہ کھڑے ہو کر خطبہ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس روز پہلی بار اس پر چڑھتے ہیں، اس ممبر پر، اور خطبہ دینے شروع کرتے ہیں، تو اس لکڑی میں، اس ستون میں، وہ کھجور کے تنے میں آواز آتی ہے سسکیوں کی، بعد میں وہ آواز بڑھتی جاتی ہے، سارے مصلین اس سسکیوں کو سنتے ہیں اور اللہ کے رسول سمجھ جاتے ہیں، اللہ کے رسول اترتے ہیں ممبر سے اور اس ستون کے پاس وہ جا کر جو وہ کہتے ہیں، اپنا مبارک ہاتھ رکھتے ہیں اور اس ستون کو سینے سے لگاتے ہیں، اس کی ہچکیاں لگی ہوتی جیسے ایک بچہ روتا ہے، اور پھر اس کا خاموش ہو جانا۔ تو یہ اتنے سارے معجزات کی تو پوری ضخیم بک ہے، ہم اور آپ جو ہے وہ اس کو ہمیشہ سنتے ہیں، لیکن عقیدت چومنا، سننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، ان کے بالوں سے لے کر ان کے پورے رخسار سے لے کے ان کے پہناوے کا ذکر کرنا، اور صرف اسی کو عقیدت سمجھنا، اور اللہ کے رسول کا جو اصل مقام ہے اس مقام کو نہ سمجھنا، یہ ہے آج ہماری سب سے بڑی محرومی، کہ یہ محرومی کے سبب جو ہے وہ ہم کیا ہو گئے، پیچھے رہ گئے۔ ہم وہ امتی بن کر نہیں آئے ہو، مطلب جو امتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھی۔ آج جگہ جگہ یہ 12 ربیع الاول بہت پیارا مہینہ ہے، یہ ماہ مبارک جو ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، اسی لیے اس کو میلاد کے طور پر جو ہے وہ اس میں جو ہے جلسے جلوس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے تھے ان چیزوں کا تذکرہ کرنا، ہے نا، عقیدت سے چیزیں، بس اس حد تک ہی ہم رہ گئی یہ امت۔ لیکن وہ مقام اللہ کے رسول کا تو اس سے کئی اونچا مقام دے کے اللہ کے رسول کو بھیجا گیا تھا۔ آپ کا مقام اس لیے بہت اونچا ہو گیا کہ ہر ایک نبی آتا گیا، وہ اس وقت کے لیے، اس مختصر قوم ہو یا جو بھی قوم تھی، اس قوم کے اوپر ایک نبی آتے گئے، لیکن اللہ کے رسول کی یہ خاصیت رہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے، پوری رہتی دنیا تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور ان کا مقصد بھی اتنا اعلیٰ، اتنا اونچا اور اتنا بڑا مقصد کہ اس مقصد میں شامل ہونے والوں کے لیے فلاح کی نوید سنائی گئی قرآن میں جگہ جگہ، فلاح پا گئے وہ لوگ، کون لوگ جو اس مشن کا حصہ بنیں گے، فلاح ہے ان کے لیے کامیابی ہے، ان کے لیے بشارتیں ہے، کن کے لیے، جو اللہ کے رسول کے ساتھی بنیں گے۔ کس قسم کے ساتھی، وہ بھی ہم جلدی میں دیکھیں گے آگے۔ لیکن یہاں پر یہ اس مبارک مہینہ جس میں اللہ کے رسول کی پیدائش ہوئی، بہت سارے اختلافات، کوئی کہتا ہے کہ یہ ڈیٹ پہ 9 ربیع الاول، کوئی کہتا ہے 12 ربیع الاول، خیر ہم کو اس اختلاف میں نہیں جانا ہے کہ اللہ کے رسول کی پیدائش کے اصل ڈیٹ کون سی تھی اور کون سی ان کی وفات کی ڈیٹ تھی، اس سے بحث نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اس مبارک مہینے میں کیوں نہ اللہ کے رسول کا ذکر، ان کی سیرتوں کو اپنے گھروں میں بیان کیا جائے، اپنے سرکلز میں بیان کیا جائے، اور صحیح ان کا جو آنے کا، ان کی بعثت کا مقصد ہے وہ لوگوں کو بتایا جائے، ان کا کیا عظیم رتبہ اور کیا مقام، وہ ہمارے رسول اس لیے نہیں کہ صرف ہمارے لیے آئے بلکہ وہ تو پوری انسانیت کے لیے آئے، سب کے نبی ہے، وہ سب کے لیے انہوں نے بشارتیں لے کر آئے، ان کو بہت ساری، ان کا مشن جو ہے اس کو اتنا بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دہرایا، اور اس پہ چلنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نویدیں سنائی، تو اصل تو موقع وہ ہے کہ اس پر فوکس کیا جائے، تاکہ واقعی میں ہم ان کے امتی بن کر جب حوض کوثر پر جائیں، جب اللہ کے رسول حوض کوثر پر اپنے ہاتھوں سے ٹھنڈا میٹھا پانی پلا رہے ہوں گے، وہ پانی جو اللہ نے، چشمہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ دیا گیا، جو نہر آپ کو جنت سے عطا کی گئی، جس کا پانی پی کر کوئی دوبارہ پیاسا نہیں ہوگا، سیراب ہو جائے گا، اس تکلیف کے وقت یاد کرو جب نفسا نفسی ہوگی، چاروں طرف لوگ ٹینشن میں ہوگے، اپنے اعمال کا ان سے کیا ہونا ہے،
ابھی تک حساب نہیں ہوا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کچھ ہوگا بھی یا نہیں، کوئی حل نکلے گا بھی کہ نہیں، پتہ نہیں میری کون سی غلطی جس کی وجہ سے مجھے آج بہت تکلیف آنے والی ہے۔ یہ حالت نفسا نفسی کا عالم اس وقت اللہ کے رسول کا حوض کوثر پر اپنے ان ساتھیوں کو، اپنے ان لوگ بھائیوں کو، اپنے ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے مشن کو کمپلیٹ کیا، کوشش کرتے رہے کہ آپ کی اتباع کی، جیسا کہ اتباع کرنے کا حق دیا گیا تھا، وہ سب لوگ بڑھ چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر پیئیں گے، ان کی پیاسیں ختم ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ اس نفسا نفسی کے عالم میں، اس تکلیف کے عالم میں سوچو کس کو ملے گا وہ پانی؟ ہر ایک کو ملے گا۔ ہم تو حدیثوں میں پھر وہ بھی باتیں سنتے ہیں جس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو جب پانی پلاتے رہیں گے تو کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو پانی پینا چاہیں گے تو فرشتے ان کو کوڑے مار مار کر دور کریں گے۔ کون ہوں گے جن کو دور کیا جائے گا؟ کبھی سوچا؟ ہمیشہ بس اپنا ہم نے اچھا ہی سوچا کہ ہاں ہم وہ مقام میں آ جائیں گے انشاءاللہ، ہم آب کوثر پئیں گے، ہم یہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کے رسول کی شفاعت ہمیں ملے گی۔ ہاں الحمدللہ، مومن کو جو ہے اس قسم کی امیدیں رکھنی چاہیے، اچھی امید رکھنی چاہیے، اچھے گمان اللہ سے رکھنے چاہیے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن کبھی ایک پل کے لیے رات کے اندھیرے میں سوتے ہوئے کبھی اسے سوچے ہم اور آپ کہ کیا ہم کبھی اللہ نہ کرے کبھی ہم تو وہ نہیں کہ ہم نے کوئی ایسی اتباع میں وہ کر دی، کوئی ایسے اللہ کے رسول کو کوئی ایسی گستاخی کر بیٹھے جانے انجانے میں، یا کچھ ایسی چیز ہم سے ہو گئی جو فرشتے ہم کو نہیں بھگا دے، اے اللہ کے رسول ان کو مت پانی دو کیونکہ آپ کے جانے کے بعد یہ کیا کر رہے تھے، کبھی یہ نہیں کہے تھے فرشتے؟ اس پہ بھی تو سوچنے کا مقام ہے نا۔ یہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، اتنی چیزوں کو لیتے ہوئے ہم جو ہے وہ چل پڑے ہیں پڑھتے کہ اللہ کے رسول تمام لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، جو اس میں انسان بھی شامل ہے، اس میں چرند پرند سب کوئی، ہر ایک شجر، سب کے لیے اللہ کے رسول رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ تو یہ ایک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا مقصد کیا تھا، اللہ کے رسول کو کیوں اللہ تعالیٰ نے چنا، کیوں بھیجا دنیا میں، یہ بھی ہم سب کو معلوم ہے کہ آخری نبی ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بدولت آج ہم موحد ہیں، آج ہم توحید والے ہیں، آج ہم اللہ کو جان پائے ہیں، ہم اللہ سے قریب ہوئے ہیں، ہم قرآن کو سمجھ پائے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول سب سے بڑے ہمارے کیا تھے؟ معلم تھے۔ قرآن کا درس ہمیں کس نے دیا؟ آپ بتائیے، کس نے بتایا؟ اللہ کی کتاب سے روشناس کس نے کرایا؟ کس کے قلب مبارک پر یہ کتاب اتنی پیاری اتری ہے نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچو کہ ان کے کیا احسانات ہیں ہم پر، اور انہوں نے وہ اتنی پیاری کتاب، اس کے ایک مدرس بن کر ہم کو انہوں نے سکھایا، پھر ایسا سکھایا کہ ہم شرک سے بیزار ہوئے ہے نا، ہم شرک سے پاک ہوئے اور ہم نے اپنی زندگیوں کو ایک صحیح راہ پر لگایا۔ اگر یہی ہے تو الحمدللہ ویل اینڈ گڈ، لیکن میں ہمیشہ دو پہلو بتاؤں گی۔ یہ منبر رسول کیوں ہے؟ کیونکہ جہاں سے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سنائی جاتی ہے وہ منبر رسول ہوتا ہے، تو اس پر بیٹھنے والے پہ بھی بہت بھاری بوجھ ہوتا ہے، امانت ہوتی ہے۔ وہ اپنی طرف سے خود کو پاک رکھ کے کہ میں گریٹ ہوں بول کے نہیں نصیحت کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے شامل رکھتا ہے، اس کو سب سے زیادہ ٹینشن ہوتی ہے۔ ہم اور آپ سب کو سوچنے کا مقام ہے کہ اگر الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کو، کے مقصد کو، یعنی آپ کے بھیجنے کے مقصد کو اگر ہم سمجھ چکے ہوں گے تو وہی کہ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے ہم کو جو ہے روشناس کرایا کلام سے، اللہ سے، توحید سے، شرک اور بدعت سے بیزاری سکھائی، اور یہ ان کی بڑی ایک دعوت تھی۔ یہی دعوت کو لے کر ان کی زندگی جو ہے وہ ہم سب کے سامنے، جس کو ہم سیرت کہتے ہیں، اس سیرت کو پڑھنے سے کیا معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل شخصیت تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ کے اندر اس معاملے میں، جیسے دنیا میں کوئی بھی انسان ہو تو وہ ایک معاملے میں اگر بہت اچھا ہے تو دوسرے معاملے میں کہیں نہ کہیں اس سے کمی ہوتی۔ کوئی بڑے بڑے فلاسفر گزرے یا کوئی بہت بڑے بڑے اعلیٰ چوٹی کے، اگر اس کو سمجھنا ہے تو میں عام زبان میں سمجھاؤں گی کہ کیٹیگریز کے لیے کرسچن آدمی اگر کیٹیگریز کرتا ہے کہ دنیا میں اگر اس کو 100 آدمی چننا ہے جس کو سب سے اچھے نکال کے ٹاپ لیول کے، جس میں وہ اپنی خود کرسچن ہے تو اپنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لیتا ہے، ان کی زندگی کو بھی لیتا ہے، تو وہ اس طریقے سے 100 آدمیوں کی جب لسٹ تیار کرتا ہے، سب سے ٹاپ پہ پتہ ہے اس کو کون ملتا ہے، اور سب سے ٹاپ پہ وہ کس کو رکھتا ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ شخصیت کو دیکھتا ہے تو ایک مکمل شخصیت اس کو نظر آتی ہے۔ یعنی آپ والد بھی ہے تو آپ شوہر بھی ہے، آپ کبھی کبھی اس کو مزکی بھی نظر آتے، مطلب تذکیر کرنے والے، تو کبھی کبھی وہ آپ اس کو امام بھی نظر آ رہے ہیں کہ آپ تو امام بھی ہے، آپ خطیب بھی نظر آتے ہیں جو جمعہ کے خطبے دیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں، آپ حاکم بھی ہے، اس ٹائم کے رولر کہہ سکتے ہیں، ان کو حاکم کہہ سکتے ہیں، ایک بادشاہ، ایک اپنی عام زبان میں اگر کہو تو آپ سپہ سالار بھی اس کو نظر آتے ہیں کیونکہ آپ نے تو جنگیں بھی لڑی ہے، آپ اس کو قاضی بھی نظر آتے جو کہ عدل و انصاف کرتا ہے،
اسی طریقے سے آپ اس کو کبھی کبھی ایک معلم جس کو ہم ٹیچر عام زبان میں کہتے ہیں وہ بھی نظر آتے. اور پھر ہر میدان میں یہ جتنے بھی اس سے بھی زیادہ اور کئی میدان میں دیکھ لے یا کہیں روپ میں کئی رول میں اللہ کے رسول کو جب چیک کیا جاتا ہے تو بلند ترین مقام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں. یعنی مکمل شخصیت, کمپلیٹ شخصیت, کوئی کمی بیشی نہیں کہ یہ طرف دیکھے تو یہ نہیں مل رہا, وہ طرف. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرے نمبر پر رکھتا ہے, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بے شک بہت زیادہ روحانیت تھی, دین اخلاق کے ان کا ہم سب جانتے ہیں. اسی طریقے سے بہت زیادہ آپ بولتے عبادت گزار میں نظر آتے ہیں, ہے نا, آپ بہت زیادہ آپ ہمبل نظر آتے ہیں, لیکن آپ کا سپہ سالار والا, حاکم والا یہ پہلو تو اس کو نظر نہیں آتا. تو یہ کہنے کا مطلب ہر پہلو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل شخصیت تھے اور ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے. ہم جو آج رول ماڈل بناتے ہیں نا کسی کو, ہم اچانک کسی کا سنتے ہیں اور بہت خوش ہو جاتے ہیں. ہم کوئی موٹیویشنل اسپیکر کے سامنے بیٹھتے ہیں, اپنے بچوں کو بٹھاتے اور ہم سوچتے ہیں واہ 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 کیا اچھی چیزیں بتا رہا ہے, کتنے اچھے پوائنٹس بتایا, اور یہ عادت اگر کریں گے تو ہم سکسیزفل ہو جائیں گے, ہے نا. لیکن ہم سب بے وقوف ہیں, کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی, ہر وہ جتنے میں نے گنائی وہ سارے نمونے میں ہر ایک میں اللہ کے رسول سپریملی کہہ سکتے ہیں سب سے بڑھ کر, مطلب ایسے کمپلیٹ پرسن میں نظر آتے اور سب سے ہائی لیول پہ ان کا رینک ہے. اور یہ عادت ہے, یہ جو چھوٹے چھوٹے دوسرے غیروں نے پھر لے کر اس کو اسپیچوں میں ڈال کے کہ اتنی صبح اٹھنا ہے, یہ کرنا ہے, ایسا کھانا ہے, ایسا رہنا ہے, ایسی بات کرنا ہے, ایسی پرسنالٹی بنانا ہے. تو یہ سب جو لوگ پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں سے چرا کر, کہہ سکتی ہوں چرا کر کہنے میں کوئی برائی نہیں, چرا کر لے کر آتے, اور پھر وہ لوگ بڑے بڑے اسٹیج پہ کھڑے ہو کر جب لوگوں کو کرتے تو لوگ دم بخود کلیپ کرتے, اٹھ کے کھڑے ہوتے اور سوچتے واہ 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 ایسا کریں گے تو ہم بھی سکسیزفل ہوں گے. سکسیزفل اگر دیکھنا ہے تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے شاید اصل میں سکسیزفل کا جو وہ بدل گیا ہے. ہماری سوچ, ہم کو کیا لگتا ہے سکسیزفل وہ ہے جو کہ بہت زیادہ کامیاب ہے, بہت پیسہ کما رہا ہے, یا بہت زیادہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتا ہے, یا بہت بڑی بڑی اس کے پاس جو ڈگریاں ہے. اور آج کل سوشل میڈیا کی زبانی اگر بولوں تو اس کے اتنے سارے فالوورس ہیں, ہم اس کو ہی کہتے ہیں نا, بہت زیادہ فالوورس ہے, اس کے 3 لاکھ ہے, اس کے اتنے ہے, اس کے 10 لاکھ ہے, تو اس کے 50 لاکھ ہے, تو یہ سکسیزفل ہے. اس کے پیچھے دنیا دوڑ رہی, اس کو فالو کر رہی ہے. لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے نبی رہتی دنیا تک کے لیے ایسے کہ ان کے ہم سب فالوور ہیں, اور ہم کو ان کے صحیح معنوں میں فالوور بننے کا ٹائم ہے, فالوور بننا چاہیے اصل میں. لیکن ہمارے بچوں کو افسوس کا مقام, میں جلدی میں یہ بھی بات بولتے ہوئے چلی جاؤں گی کہ ہم نے اپنے بچوں کو بھی ابھی تک آگاہ نہیں کیا. ہمارے بچے جو متاثر ہو رہے دیکھ کر, انفلوئنسر کو دیکھ کر ان سے انفلوئنس ہو رہے, جو بھی ہو رہے, ہماری چھوٹی معصوم بچے نادان جو بھاگ رہے کسی دوڑ میں, تو ان کو کون بتائے گا کہ ہمارے پاس آؤ نا, ایک ایسا شخص ہے, ایک ایسی شخصیت ہے اللہ نے جس کو چنا, جس کو رحمت بنا کر بھیجا, اور جس کی بعثت کا مقصد ہی تھا کہ اللہ سے جوڑنا, شرک سے بیزاری, اور پھر اس کے بعد کیا کامیابی اور کیا واقعی میں انہوں نے کر دکھایا. یہ سب باتیں اورلی نہیں تھی کہ ہاں ایسا تھا, ایسا ہوا, یہ سب ایسے خیالی پلاؤ, اور کوئی ایسی باتیں بڑی کر کے جائے تو ہم بولیں گے ہاں یہ تو ہے صحیح ہے, یہ تو صرف کتابوں تک ہے, یا تو یہ تو صرف تقریروں تک ہے. نہیں, پوری دنیا شاہد ہے, پوری دنیا گواہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز قائم کر کے دکھائی, وہ چیز لوگوں کو کر دکھائی, ویسے اصحاب ایسی ٹیم کھڑی کر کے دکھائی, اور پھر ویسی کامیابی تک لے کر گئے کہ پورے زمین پر اس وقت کی, فی الحال اس وقت جو عرب تھا پورا, وہاں پر پورا اسلام کو پھیل گیا تھا, اسلام چاروں طرف پھیل گیا. آج بولتے ہیں نا یہ سپر پاور ہے, وہ سپر پاور ہے, تو اس وقت کی سپر پاور رومن اور پرشین کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے اس وقت کی وہ سپر پاور تھی, اور اس وقت اللہ کے رسول پیشن کو کر چکے تھے کہ ان کو گرانا ہے. کوئی یقین کر سکتا تھا کیا؟ وہ سادے عرب, وہ بدو لوگ جن کو کہ اس وقت کی دنیا کیا کہتی تھی کہ جاہل ہے, ان کو بیٹھنے کا طریقہ نہیں, ان کو کھانے کے اصول نہیں ہے, ان کے پاس صحیح سے کپڑے نہیں ہیں ڈھانکنے کے لیے, اور یہ لائیں, یہ سپر پاور کو ہرائیں گے, اور یہ اپنا پورا ڈنکا بجائیں گے. میں اپنی عام زبان میں بات کروں کہ یہ ڈنکا بجائیں گے, ایسا کر کے دکھائے وہ اصحاب, وہ ٹیم اللہ کے رسول نے جب کھڑی کی. اور آپ کو پتہ ہے جب وہ ٹیم کے اوپر بات آتی ہے تو ضروری ہے بات کرنا, کہ ہم اور آپ بولیں گے کہ ٹھیک ہے وہ ٹیم بھی ویسی ہوگی, ہے نا, اور اللہ کے رسول نے وہ کر کے دکھایا. لیکن ایسا نہیں ہے, وہ ٹیم بہت محنت سے اللہ کے رسول نے بنائی, اور وہ کھڑی کی, وہ صحابہ کرام, اور وہ صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے رسول اپنے ان بھائیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کو دیکھا بھی نہیں ہے,
جس میں ہو سکتا ہے شاید، اور انشاءاللہ اللہم اجعلنا منہم، کبھی بھی ایسی باتیں آئی تو کیا کہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی جو ہے وہ آپ کیا کرے ان لوگوں میں شامل کرے. کیسے لوگوں میں؟ وہ ٹیم جو ابھی آئی نہیں تھی. ایک ٹیم تو میں نے کہا جو اللہ کے رسول نے بنائی، یعنی صحابہ کرام، لیکن ایک ٹیم جو کہ ابھی آئی ہی نہیں، جس میں ہم بھی شاید ہو سکتے ہیں، اور ضرور ہونا چاہیے انشاءاللہ. ان کے بارے میں اللہ کے رسول نوید سنا رہے. کیا نوید سنا رہے؟ خوشخبریاں سنا رہے کہ یہ میرے بھائی ہو گئے جو میرے بعد آئے گئے، جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا. تو ہم ہیں نا اس میں، ہم نے نہیں دیکھا اللہ کے رسول کو، لیکن وہ مجھ سے ایسی محبت کریں گے، ایسی والہانہ محبت کریں گے. اب بتاؤ، محبت ہم اور آپ سب کرتے ہیں. اب محبت پہ بات آئی ہے تو ہم کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے نہیں محبت کرتے؟ کوئی نہیں کہے گا. بد نصیب ہے وہ شخص جس کے منہ سے نکلے. ہم سب محبت کرتے ہیں، محبتوں کا اظہار الگ الگ طریقے سے کرتے ہیں. لیکن کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول کے صحابی اور خلیفہ دوم جو خلیفہ بنے، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھتے حضرت عمر سے، عمر بتاؤ تمہارے دل میں میری کتنی محبت ہے، حضرت عمر جو ہے پہلے گناتے کہ اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد، وہ پورا ابھی میں آپ کو نہیں بتا رہی ورڈ ٹو ورڈ، لیکن کہنے کا مطلب اللہ کے رسول وہ کرتے نہیں، اللہ کے رسول کچھ اور سننا چاہتے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے یہی بات سنتے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ، یعنی حضرت عمر جو ہے وہ سب کچھ کہہ رہے ہیں، محبت کا انتہائی درجہ، لیکن جان کے سے زیادہ نہیں کہہ رہے جب تک. تو اللہ کے رسول جواب کا انتظار کرے. جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، جان سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہاں یہ محبت درکار ہے. تو کیا ہم اور آپ اللہ کے رسول سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ اپنی جان سے زیادہ؟ چلو ہم کہنے کو تو کہیں گے ہاں ہم اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے رسول آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اب تک ہم تو اس پیمانے پہ بھی نہیں پورے اترے کہ جو چیزیں قرآن میں آئی سورہ حجرات میں کہ اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، ان کی تعظیم یہ تعظیماً ان کی تعظیم کو لے کر سورہ حجرات کھولنا آپ، تو اس میں بتایا جائے گا بہت ساری چیزیں گنوا کر یہاں پر کہ آپ ان سے آگے بڑھ کر بات نہ کریں، ان سے اونچی آواز میں بات نہ کریں. تو یہ جب چیزیں آئی تو ہمارے دماغ میں خیال آتا ہے کہ ہم تو ابھی ہے ہی نہیں، مطلب وہ وقت میں نہیں ہے، یا اللہ کے رسول ہمارے بیچ میں نہیں ہے، تو یہ والا معاملہ تو ہٹ گیا. نہیں ہٹتا میری بہنوں، اس کو بھی بتا کر چلے گئے. کیا بتا کر چلے گئے؟ کہ جب کبھی اللہ کے رسول کی اتباع کا موقع ہے نا، اتباع کرتے ہیں ہم لوگ، اللہ کے رسول سے محبت میں سب سے پہلے ان کی اتباع ہے. ان کی اتباع یعنی ان کو فالو اس انداز سے کرنا کہ اپنی زندگی، اپنی چیزیں، اپنا اپنی انا، اپنی قیمتی چیز، کوئی بھی چیز روڑے آئے سامنے آئے تو اس کو ہٹا دیا جائے، اس کو پیچھے کر دیا جائے کہ نہیں میرے اللہ کے رسول کا یہ کہنا ہے. اور آف کورس وہ تو ابھی اللہ کے رسول کی بات چل رہی ہے تو آف کورس یہ بات تو سب کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع میں تو اللہ کی اتباع ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے باتیں کیا اپنی پرسنل چیزیں نہیں بیان کر کے گئے. ان کی پوری زندگی میں جو وہ نصیحتیں کی وہ اپنی پرسنل باتیں نہیں بول کر گئے، پورا سرتاپا قرآن. اسی لیے تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ سیرت پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو. اللہ کے رسول تو پورے قرآن کی طرح ہے، مطلب قرآن میں جو لکھا ہوا ہے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ اس سے رکنا ہے، اس سے رکنا ہے، یہ دعوت ہے، اس طریقے سے کرنا ہے، تو وہ سب چیزیں اللہ کے رسول نے کرتے گئے. تو ان کی اتباع پہ ہم بات کر رہے تھے. تو ان کی اتباع یعنی اللہ کے رسول کی محبت یہاں پہ چیک ہوتی ہے کہ جب ان کو فالو کرنے کی باری آتی ہے تو نہیں یہ والا ہٹا دو. کیوں فالو؟ مطلب اللہ کے رسول نے کن چیزوں سے منع کیا، کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا، فالو تبھی کریں گے نا جب وہ چیزیں ہم کریں گے. تو جب وہ کرنے کا مقام آیا تو سب سے پہلے نہیں اس کو پہلے ہٹاؤ، یہ تو نہیں ہو سکے گا، ارے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ارے اس سے تو بہت تکلیف آئے گی. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. اور یہ چیزیں صحیح ہے، اپنی جگہ درست، ایسا ہے، ایسا کرنا چاہیے، لیکن یہ کتابوں کی باتیں ہیں. جب اصل میں جب کرنے نکل پڑے گے تو فلا دشواری آئے گی، لوگ کٹ جائیں گے، لوگ ہم سے وہ ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے. تب ہم کو کس کی پڑی ہوتی ہے؟ لوگوں کی، سماج کی، رسوائی کی. یعنی یہ کہاں سے ہم نے حضرت عمر کی طرح کہا کہ ہم اللہ کے رسول سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے، کیونکہ جان کی بات آئی تو پھر تو کچھ اور رہتا ہی نہیں. پھر سماج کے اب سب سے زیادہ جو وہ ہے مطلب قیمتی چیز ہمارے پاس وہ کیا رہتا ہے؟ جان رہتی ہے. جان سے بڑھ کے تو کچھ بھی نہیں رہتا ہے. سماج اور یہ وہ ساری چیزیں، لوگ اور ہے نا خاندان اور یہ بولتے نا رسم و رواج، یہ سب تو بہت بعد میں آتی ہے. جان سب سے پہلے. جان بچنے دو بھائی، تب سب کو خوش رکھیں گے. جان تو بچنے دو بھائی، جب جا کے دیکھیں گے ہاں کیا سماج بولتا ہے اور کیا. جان تو بچنے دو، بھلے چندہ مانگ لوں گی لیکن پہلے میری جان تو بچ جائے، پھر بعد میں منا لوں گی سب کو. یہ ہوتا ہے نا، یہ الفاظ ہوتے ہیں ہمارے. تو مطلب ہم کہاں سے کس طریقے سے اتباع کریں.
تو کیا پھر ہم سورہ حجرات کی جو میں نے باتیں آپ کو بیان کی کہ ان کی تعظیم، ان کے آگے نہیں بولنا ہے، ان سے آگے بڑھ کر نہیں بولنا ہے، ان کے ساتھ گستاخی ہو جائے گی، اور جب تم ایسی گستاخی کرو گے، عام زبان میں بول رہی ہوں، گستاخی کرو گے تو اللہ کو ناراض کر بیٹھو گے، اور اللہ کو ناراض کر بیٹھو گے تو رحمت سے دور ہو جاؤ گے اللہ کے، اور اللہ تعالیٰ پھر اللہ کی رحمت سے دور مطلب جنت تو ختم۔ تو یہ ہے ایکچولی سوچ کا مقام کہ محبت کس انداز میں، سب سے اس میں ضروری جو ہے لازم اور ملزوم اس اللہ کے رسول کی اتباع کرنا، اور اس اتباع میں اس طریقے کی اتباع کرنا کہ دنیا کی ہر چیز بعد میں، ہر چیز زیرو میرے سامنے، کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے اور مجھے کرنا ہے۔ یہ تھی یہ چیزیں، اور اس کے علاوہ پھر ہم ابھی اس سے آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے نبی کے لیے کتنی ساری چیزیں بیان کرتا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ معجزات تو کم نہیں، آپ کا مقام اللہ کے یہاں کیا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، اسی لیے اتنے شاعروں نے، اتنے بڑے بڑے فلسفر نے لاسٹ میں ایک دم تھک گئے آپ کا مقام بتانے، بیان کرنے کے کیسے اپنی زبانوں سے بتائے، تو لاسٹ میں یہی کہا کہ اللہ کے بعد رسول قصہ مختصر، اور کچھ یاد نہیں آ رہا اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یا پھر وہی بنانے والی ذات یعنی اللہ تعالیٰ وہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ کے رسول کا مقام کیا ہے۔ بس میں نے ابھی جبرائیل علیہ السلام کا ایک اشارہ دیا آپ کو کہ جبرائیل علیہ السلام کے پر جل جانا جہاں پر، لیکن اس سے آگے بھی رسائی ہے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے محبوب نبی کی، کہ اس سے آگے کی بھی رسائی ہے ان کو، وہ وہاں تک جانا۔ تو اس سے مقام کا اندازہ تو الگ سے بتانے کی کوئی وہ نہیں کہ اللہ کے ہاں اللہ کے رسول کا کیا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، لیکن نبی اور رسول ہونے کے ناطے سے سمجھنا ضروری ہے۔ وہ مقام کو اگر ہم سمجھیں گے نا، سب صرف اینگل کو چینج کرنا۔ میرا جو یہ سرکل ہے اس میں تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو یہ چیزیں پھر سب یہ یاد دہانی کریں، ہم تذکیر کریں، کوئی ایسا نہیں ہے جس کو یہ سب نہیں معلوم، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ معلوم ہو، لیکن سوچنے کا ایک اینگل ہے نا، اس کو بس چیک کرنا ہے کہ اللہ کے رسول کے مقام کو جب سمجھتے ہیں تو رسول اور نبی کے اینگل سے سمجھنا ضروری ہے، تب پھر رونگٹے کھڑے ہوں گے، تب پھر ہم خالی ان کے چہرے کی، ان کے اس کی، اور ان کے پسینے کی خوشبو کی، ان کے زلفوں کی، ہے نا، اور ان کے یاروں کی جو جس طریقے سے پسینے کو لینے کے لیے لپکنا اور مل لینا اپنے جسم پر، ان کی خوشبو، یہ صرف اس پر اٹکے نہیں رہیں گے۔ بے شک ہے یہ سب چیزیں، اس کو بیان بھی کرنا ہے، ہمارے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے، نبی کی ہمارے اندر عقیدت پیدا ہوتی ہے اور زیادہ، لیکن صرف اسی حد تک ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم ایسی محفلوں سے نکل کر جاتے ہیں نا، جب اپنی عام زندگی پر، تب ہم کو اتباع کا کوئی وہ نہیں رہتا، کانسیپٹ نہیں رہتا ہمارے اندر کہ ان کی محبت اصل میں کیا ہے، ان کی اتباع ہے، ان کو فالو کرنا ہے۔ آپ بتائیے، آپ جب کسی کو فالو کرتے ہیں ایک دم محبت سے، ہاں، کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو تھوڑا تھوڑا اینگل سے سوچنے کی بھی ضرورت ہے۔ جب آپ کسی سے انفلوئنس ہوتے ہیں، یا جب آپ کسی کوئی ایک اسپیکر لے لو چھوٹا سا، تو آپ کو کتنی پڑی رہتی ہے کہ وہ کب آن لائن آ رہے ہیں، وہ کب ہے، میں چھوڑوں گی نہیں، ان کو مس نہیں کروں گی، ارے میرا چھوٹنا نہیں چاہیے، ارے میرا یہ چھوٹ گیا، ارے انہوں نے یہ کہا، یہاں تک کہ پھر ہم ان کے ہر چیز کے عاشق ہو جاتے ہیں۔ جب ہم ایک عام بولتے نا ابھی کے لوگ جانتے ہیں نکائس والے، لیکن ہم ان کے پیچھے ایسے پاگل ہوتے ہیں، لیکن کبھی کیا اللہ کے رسول کو ایسے فالو کیا، اللہ کے رسول کی اس طریقے سے اتباع کی، اللہ کے رسول کی سیرہ کو اس اینگل سے جاننے کی کوشش کی، اور اپنے بچوں کو کہ نہیں یہ پڑھ، یہ سب سے پہلے بیٹا یہ نہیں پڑھا تو کچھ نہیں پڑھا، آگے مت بڑھ اپنی لائف، کیونکہ یہی مس ہے تیری زندگی سے، تو پھر ہے کیا آگے، بہت بڑا۔ تو جب ان کا مقام کو رسول اور نبی کے مقام کے اینگل سے جب دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول کے مقام کو جب ہم نبی اور ایک رسول کے اینگل سے دیکھتے ہیں، تو پھر ہم کو ان کی قربانیاں نظر آتی ہیں، پھر ان کی قربانیاں اور ان کی بے لوث جو ہے ان کی خدمتیں، اور کس طریقے سے سیچ کر، اور کس طریقے سے ان کو لوگوں نے پھر کیسے ٹارچر اور کیسی تکلیفیں دی، تب بھی ان کے منہ سے کیسے امت کے لیے دعائیں، امت کے لیے تکلیف، اور پھر وہ آخری وقت میں بھی میرے امتی، اور پھر وہ وہاں تک بھی چلے جائے اگر ہم لوگ کہ جب حشر کا میدان ہے، تب بڑے بڑے انبیاء جو ہے وہ اللہ کے سامنے منہ کھولنے سے ڈر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کو اس وقت بھی یہ ہے کہ میری امتی، اور پھر وہ شفاعت اور وہ چیزیں ہم پڑھتے ہیں۔ تو ہم صرف اتنا ہی سیرہ کے صرف اسی پہلوؤں پر وہ عقیدت والی چیزوں سن کے ہاں پھر بہت اچھا یہ کرتے رہیں گے، یا تو پھر دیکھو ایک نیا اینگل بھی دیتی ہوں، آپ یہ بھی اگر ہم میں سے کوئی کرتا ہے نا تو بالکل نہیں کرنا ہے کہ اللہ کے رسول کی سیرہ کو تو پڑھ رہے اور دوسروں کو جانچ رہے، کیسا جانچ رہے، اس نے کہاں پہ ٹوپی پہنی، کتنا اونچا اس کا پیجامہ، اس نے کتنا زور میں کیا بولا، اس کی نماز کیسی، اس کا یہ کیسا، یہ بھی نہیں بننا ہے ہم کو۔ اللہ کے رسول نے اس طریقے سے تربیت کی، کبھی صحابہ کرام نے تربیت کی کبھی اس طریقے سے، کیسی تربیت کرتے تھے وہ ایک دوسرے کی، کبھی غلط کوئی وضو کر رہا ہے تو اس کو پیار سے اپنے ہاتھ کر بتایا جاتا تھا، دیکھو آپ سے یہ غلطی بھی، اس طریقے سے وضو کرنا ہے، ارے آپ ایسا نہیں کرنا ہے، آپ کو اس طریقے سے پیار محبت سے طریقے سے،
اور نہیں مانتا ہے تو پھر چھوڑ دو, کفر کے فتوے نہیں لگائیں گے. تو ہمارے پاس ہے نا ان بیلنس ہے, ہم لوگ چیزیں کرتے ہیں تو بہت الگ الگ طریقے سے. کوئی سنتوں کو مان رہا ہے تو پھر اتنا ایگریسو ہو گیا ہے کہ ہر ایک کو وہ کرنے پہ تلا ہوا ہے, تو کوئی تو پھر صرف عقیدت کے اس میں اتنا گلو کر رہا ہے کہ پھر باقی چیزیں ہی نہیں معلوم ہے. ایکچولی سمجھنے کی ضرورت ہے, اور بہت بڑا یہ ہے. اور میں جانتی ہوں کہ میں چھوٹے سے ٹائم میں آپ کو یہ ضرور بولوں گی کہ جو کوئی قرآن سے شغف رکھتا ہے, کلام سے شغف رکھتا ہے, تفسیر سے اس کو پڑھتا ہے, ہمیشہ ایسی کلاسز وغیرہ سے وہ جوائن ہے, تو اس کے لیے سب سے ضروری چیز ہے اللہ کے رسول کی سیرہ. اور سیرہ ہر پہلو سے, سیرہ صرف ایک دو پہلو سے نہیں بلکہ پوری طریقے سے, کہ مکمل شخصیت اللہ کے رسول تھے. تو ظاہری بات ہے مجھے اپنی ہر شخصیت کا پہلو جو ہے, میری شخصیت کا ہر پہلو جو ہے مجھے اس میں کھوجنا ہے کہ مجھے یہ چیز تکلیف آئی ہوئی ہے یا میرے ساتھ یہ مسائل ہے, اس کو مجھ سے ٹیکل نہیں ہو رہا ہے, تو میں اللہ کے رسول کی سیرہ میں دیکھوں کہ اللہ کے رسول نے ایک والد کا جب رول تھا تو انہوں نے کیا کیا, اسی طریقے سے ایک شوہر کا رول تھا تب ان کا کیا تھا پرسنالٹی, اسی طریقے سے ان کی اور جو دوسری چیزوں میں وہ کیسے معلم تھے, ہاں کیسے سکھاتے تھے ٹیچ, قرآن کیسے لوگوں کو سکھاتے تھے, انداز کیسا تھا, ایسا کہ دور ہو جائے لوگ, نہیں قریب ہو جائے. قرآن کو اتنی پیارے انداز سے پیش کیا جائے کہ لوگ بھاگ بھاگ کر آئے سننے کے لیے, ترس کے آئے, بھلے ان کو وہ بار بار سنی ہوئی چیزیں بھی مل رہی ہے تب بھی بھاگ بھاگ کر آئے. یہ محبت والا انداز, یہ چیزیں, یہ وہ اگر میں معلم ہوں تو میں وہ شخصیت میں اپنے آپ کو ان کی شخصیت اٹھا کے دیکھوں گی. اسی طریقے سے میں کچھ بھی ہوں, خطیب ہوں تو میں وہاں جا کر دیکھوں گی, میں اگر خطبہ دیتی ہوں, کچھ اسپیچ دیتی ہوں تو وہاں دیکھوں گی اللہ کے رسول کا کیا وہ تھا. اسے ہر پہلو میں اللہ کے رسول کی ایک نمایاں جو ہے وہ زندگی ہمارے سامنے ہے, اور ہم جا رہے کدھر, ادھر بھاگتے ادھر بھاگتے, وہاں سے کچھ سنے وہاں سے کچھ لیے, اور پھر ہماری زندگی ایک تیسری بن کے رہ گئی, یا بس دوسروں سے ہم وہ ہے متاثر ہے. ہمیشہ ہماری پرسنالٹی کیسی بن کر رہ گئی ہے, ایک ایسے طریقے سے ہم بن کر رہ گئے کہ ہم اپنے آپ کو کم تر سمجھتے دوسروں کے سامنے. ہم کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کس معاملے میں, چاہے وہ دین کے معاملے میں ہو, چاہے کوئی دنیا کا معاملہ ہو, چاہے کوئی بھی ایک کوئی پلیٹ فارم ہو, تو ہم کو کیا لگنے لگتا ہے کہ ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں. ہم لوگوں کے سامنے کیا بن کر رہ گئے, کمتر, اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں. جبکہ جس کے پاس اللہ کا کلام آیا اس کا تو مقام اونچا ہو گیا, جس کے پاس اللہ کے رسول آ گئے اس کا تو مقام اونچا ہو گیا, جو رحمت للعالمین ہے وہ ہمارے لیے آ گئے, تو اب تو ہمارا مقام اور بلند ہو جانا چاہیے, کیونکہ جو سب کے پاس نہیں ہے وہ میرے پاس آ گیا, وہ قیمتی خزانہ میرے پاس موجود ہے. پھر میں کیوں ڈر رہی ہوں, میں کیوں اس سے متاثر ہو رہی ہوں, یا پھر ہم ڈر رہے ہیں سماج میں, ایسے ڈرپوک قسم کی ہم مخلوق بن کے رہ گئے کہ ہر ایک سے ہم کو ڈر لگ رہا ہے. کیوں ڈر رہے ہم, جبکہ ہم تو ڈرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے. آپ کی دعوت, آپ کے اخلاق ہے نا, آپ کے جو آپ معلم تھے میں نے بتایا وہ, آپ کے معاملات, وہ سب پڑھنے کے بعد دور دور تک بھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول صحابہ کرام کو جب ٹریننگ دے رہے تھے کہ ان کے دلوں میں ڈر تھے, ان کے دلوں میں یہ تھا کہ ہم ایسی آڈ مخلوق ہے سماج میں اس وقت کے کہ ہم جو ہے وہ لوگوں سے ڈر کے جئیں گے. ہمارے پاس جو قانون ہے, جو چیزیں ہیں نا, یا جو تعلیم ہے نا, وہ ایسی ہے کہ خود ہم کو ہی نہیں معلوم ہے, ہم کنفیوزڈ ہے, ہمارے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے, تو ہم یہ خود نہیں کر رہے ہیں جو تعلیم پہ عمل, وہ ہم دوسروں کو کب دکھائیں گے. انسان دوسروں کے پاس کب جاتا ہے, دوسرے کو کب اویئر کرنے نکلتا ہے, یا دوسرے کو کب سکھانے نکلتا ہے, جب اس کو کانفیڈنس ہوتا ہے. اس کو کیا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میرے پاس سب سے اچھی چیز ہے, میں جو بول رہا ہوں یا بول رہی ہوں نا, وہ تو ایک دم حق ہے, وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیز ہے, اب میں کیوں ڈروں. اللہ کے رسول کی محبت ابھی دیکھیں نا, کس معنی میں محبت, جان سے بھی زیادہ, سب سے قیمتی چیز جان ہے نا, تو ٹھیک ہے وہ قربان اللہ پر, اللہ کے رسول پر. لیکن آج ہماری حالت کیا ہے معلوم ہے, کہ ہم لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو کیا سوچ رہے ہیں کہ ہم دبے ہوئے ہیں, ہم ایک دم وہ ہے پچھڑے ہوئے ہیں, ہم ہے نا دنیا میں وہ مقام نہیں رکھ رہے کہ جو رکھنا چاہیے, یا لوگوں سے بات کرنے کے ہمارے اندر ایک وہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے, کیونکہ ہم خود کنفیوزڈ ہے یا خود ڈرے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول کی تعلیمات کو جب دیکھیں گے تو صحابہ کرام کے اندر کیسے آیا وہ نیڈر پن, کہاں سے آیا. وہ نیڈر جو لوگ تھے, ان کی بہادری کے قصے ہم جب سنتے ہیں تو ہم بولتے ہیں نا کہ اتنا, مطلب ایک دھوتی ورڈ یوز کر سکتے ہیں, یا جو بھی تہبند باندھنے والے وقت کے راجا کے پاس آنکھ میں آنکھ ڈال کر چلے جاتے ہیں اور دعوت دیتے. کیا دعوت دیتے, توحید کی دعوت. اللہ ایک ہے, سرنڈر ہو جاؤ, تمہارے جتنے بنا کر رکھے ہو نا یہ سب کچھ نہیں ہے, اور اللہ کے سامنے جانا ہے, ایک دن حساب ہونا ہے, تو ڈرو اس دن کے ڈر. یہ تھی نا بشیر اور نذیر جو انبیاء بنا کر بھیجے گئے, تو ان کی دعوت کیا تھی, دعوت صرف یہی تھی
تو یہ دعوت وہ ایک تیبند باندھنے والا ہے، کیسے جا کے وقت کے سپر پاور کے سامنے، بادشاہوں کے سامنے جا کر بولنے والے بن گئے. اور ہم لوگ ہے نا اتنا، چلو اتنا تو ہم نے عام سے لوگ ہیں، ہم عام سی باتیں کر سکتے کہ اتنا تو چھوڑو، یہ تو بہت بڑی بات ہے. لیکن ہم اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگر 4 لوگ ایک برقعے کی برائی کرنے والے ٹرین میں مل جائے نا، تو ہم وہاں ایک اسٹرانگلی یہ نہیں بول سکیں گے. اگر 4 جن میں نا وہ بیچاری پسینے میں، دیکھو لوگ کی حالت کیسی ہے، اللہ لوگ کا نا بہت حالت ہے، تو وہاں پر ہمیں نا یہ نہیں بولیں گے بہن یہ غلط ہے، یہ میں میری خوشی سے پہن رہی ہوں، میں پراؤڈ کرتی ہوں کہ میرا حجاب، اور اس کے بارے میں تھوڑی سی دعوت دے دینا، حجاب کیا ہے اور کیوں پہنتی ہوں. تو یہ نہیں بول پائیں گے ہم، وہاں پہ بولیں گے چھوڑو نا. اسی طریقے کالج میں جاتی ہے ہماری بچیاں نا، تو وہاں وہ نہیں فیس کر پاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خود ہی کنفیوزڈ ہے. اس کو صرف یہ معلوم ہے میرے امی ہے، میرے ابو ہے، میرے کو روز صبح میں اسکول بھیجتے ہیں، کالج بھیجتے ہیں، اور میرے کو پڑھا رہے، اور میرے کو خالی بتایا گیا کہ تیرے کو پاس ہونے کا ہے، پھر ڈاکٹر بننا ہے، پھر انجینئر بننا ہے، اور یہ سو جانا ہے، اور پھر شادی ہو جانا ہے، پھر کچن سنبھالنا ہے، پھر مر جانا ہے بچے پیدا کر کے. بس یہ ہے، اتنا ہی سکھایا ہوا ہے. ایسا نہیں تھا، یہ ہمارا مقصد نہیں تھا. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. ہم بھی ایک ایسی مخلوق ہے، یعنی عورتوں کی بات چل رہی ہے، ہم بھی وہ مخلوق ہے جس کو اللہ نے چنا عورت بنا کر. اور ہم سے بھی اللہ کو بہت سی کام لینے ہیں، جس میں سب سے بڑا کام ہم سے کہ ہماری نسلیں جو ہمارے پاس آئی، جو کہ کیونکہ اصل جو درسگاہ ہوتی ہے تو ماں ہوتی ہے، تو ہمارے گودوں میں جو بچے بھیجے گئے نا، وہ بچے بھیجے، ان کو سنوارنے کا کام سب سے پہلا اسٹیپ ہم کو دیا گیا. تو اللہ کے رسول کی سیرہ میں وہ جگہ خالی نہیں ہے کہ وہ نہیں ملے گا، وہ پارٹ نہیں ملے گا. وہ پارٹ حضرت عائشہ نے، اسی طریقے سے ان کی تمام ازواج مطہرات نے، جن کو سورہ حجرات میں کہا گیا کہ نبی کی بیویاں کیا ہے، اسوہ ہے. تمام لوگوں کے لیے نبی کی بیویاں جو ہے وہ اسوہ ہے، یعنی وہ رول ماڈل ہے. تو مطلب کوئی اینگل نہیں. تو لوگ یہ بھی بولنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے سب تو بہت اچھا ہوا، لیکن عورتوں کا جو رول ہے نا وہ ایک دم ڈیپ والا مس ہو گیا، کیونکہ نبی تو ایک مرد تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی مکمل کر دیا کہ جو ان کی ازواج مطہرات، ان کو ہمارے لیے رول ماڈل بنا کر بھیج دیا گیا. اب جاؤ جا کے دیکھو، پڑھو، سیکھو، اور دیکھو کیا ہے، کیسے رہنا ہے، اور کیا ہم کو بھیجنے کا کیا مقصد ہے. صرف یہ بھیجنے کا مقصد ہے کہ صبح اٹھے کالج گئے، پھر بڑے ہوئے، پھر شادی ہوئی، پھر بچے ہوئے، پھر یہ ہوئے. نہیں، اتنی بڑی ذمہ داری. لیکن ہم اور آپ نے کیا کر دیا، اپنے آپ کو محدود بنا دیے. خود کو کچھ نالج لینے کا شوق نہیں رہا تو بچوں کو کیا دیں گے. خود ایک دم دنیا سے بیزارے ہوئے، بھوکلائے صبح ہوتی تو خالی صفائی 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 کی پڑی رہتی. میں یہ نہیں بولتی ہوں گندے رہنا ہے، صفائی نصف ایمان ہے، وہ تو زندگی کا حصہ ہے. ایک انسان چلے گا پھرے گا، جیسے عام ضرورت ہے اس کی پوری کرے گا، ٹوائلٹ بھی جائے گا، کھانا بھی کھائے گا، نہائے گا بھی، ویسی صفائی بھی ایک ساتھ میں کرنا ہی ہے اس کو. لیکن خالی وہی نہیں ہے، اس کو دن بھر میں کیا فکریں ہونی چاہیے، کون سی چیزیں اس کو رہنا چاہیے. اس کو اپنے بچوں کے تعلق سے بہت سی فکریں ہونی چاہیے. اس کو خود کی اپنی زندگی کی کہ صبح ہو رہی شام ہو رہی، زندگی یوں ہی تو نہیں تمام ہو رہی ہے، کہ اس کچھ تو ایسا کرنا پڑے گا نا. تو یہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابھی میں آخری طرف آ رہی ہوں اپنے پروگرام کے، سمیٹنا ہے مجھے اپنی بات کو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت اب ہم سمجھ گئے. ان کی بعثت یعنی ان کو بھیجا کیوں گیا تھا، وہ مقصد ہم سمجھ گئے. اور وہ مقصد جو ہے وہ توحید کا اتمام جو ہے اس وقت عرب پر تو ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. 30 سال تک خلفائے راشدین نے بھی اس کو وہ کیا. لیکن اس کے بعد جب جو بھی کتنے سالوں کے بعد یا جو چیزیں ہوئی، اس کے بعد آج کی دنیا تک اگر ہم واپس آتے ہیں تو توحید کا اتمام ابھی پوری دنیا پر ہونا باقی ہے. تو اللہ کو پہچاننے والے یا اللہ کی علل اعلان، بندگی کا اعلان کرنے والے پوری دنیا میں، یہ اتمام ابھی باقی ہے. اتمام کہتے ہیں کہ حجت تمام ہونا، مکمل ہونا، کمپلیٹ ہونا مشن. تو یہ مشن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا. وہ مشن کب کمپلیٹ ہوگا اللہ کی طرف سے، جب پورے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو ماننے والے، وہ وحدانیت اور وہ چیز جو نافذ ہو جائے گی کہ ہاں یہ اللہ کی دنیا ہے، اللہ کی سرزمین، یہ ابھی باقی ہے. تو ابھی دور فلک ہے آنے والے، ناز اتنا نہ کر اے ہم کو ستانے والے. آج حالات وہی ہے. لوگ جو ہے دوڑ ہے ہمارے اوپر، امت پر ایک قسم کا بولتے ہیں نا شیرازہ بکھر گیا ہے، نفسا نفسی کا ماحول ہے. اور آگے اور کچھ بہت دیکھنا باقی ہے، اتنے پہ بس نہیں ہونے والا ہے. ابھی اس کے آگے جو ہے بہت ساری چیزیں ابھی باقی ہے، بہت کچھ یہ آنکھیں دیکھے گی، ہم دیکھیں گے، ہماری اولاد ہے، اس سے بھی برا بہت کچھ دیکھنا باقی ہے. تو وہ دور آئیں گے. لیکن کیوں یہ امت کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے؟ کیونکہ ہم نے اصل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کی، ان کی پیروی نہیں کی، ان کو فالو نہیں کیا جیسا کہ کرنے کا حق تھا. آج بھی ہم جب قرآن کھولتے ہیں، جب انبیاء کے قصے پڑھتے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام کے قصے پڑھتے ہیں، تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ وہ دوسری قومیں جو گزر چکی ان کے بارے میں آ رہا تھا. لیکن بار بار اللہ تعالیٰ بار بار ان قوموں کا تذکرہ کر کے پھر ہمارے طرف اشارہ آتا ہے کہ اے نبی کہہ دو، اے نبی کہہ دو اپنی لوگوں سے. کیا کہہ دو؟ کہ تم کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کرنا ہے،
ورنہ تم کسی ایک کی بھی اتباع کو چھوڑ دو گے. میں بہت ساری چیزیں اس میں سے میں صرف آج جو پوائنٹ ہے اسی تعلق سے نکال کر آپ کو بتا رہی ہوں. تو اتباع کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی. جو ایک کی بھی اتباع کو چھوڑ دے گا تو وہ سمجھو کہ وہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہے, اللہ اس سے راضی نہیں ہے. اس نے گویا کہ اللہ کی نافرمانی کی, اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. دونوں لازم اور ملزوم ہے. اللہ کی سب سے پہلے وہ کرنا, فرما برداری کرنا, اور پھر رسول کی فرما برداری کرنا. رسول کی فرما برداری کرنا گویا ایسا ہے جیسے کہ اللہ کی فرما برداری کریں گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کن لوگوں کو مفلحین یعنی فلاح پانے والے کہتا ہے نا, اس کے اوپر تھوڑا سا ہم دیکھیں گے. بہت سے اس میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بتایا, لیکن ایک سورہ اعراف میں جو 157 میں ملا, مجھے ایسا لگا کہ ضرور آج ہم اور آپ یہ 5 منٹ میں اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ اس میں سے ہم کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں, یا ساری کیٹیگری الحمدللہ مکمل کر دیے, یا کچھ بھی نہیں. لمبی آیتیں عربی نہیں پڑھوں گی, لیکن اس میں ہے فالذین آمنوا وعزروہ آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ, لیکن اس کا اردو پڑھوں گی تاکہ آپ سب کو پتہ چلے. تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے, اللہ تعالیٰ فرما رہے, موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پہلے ہے, پہلے آیت میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ ان کی قوم کے تذکرے کے ساتھ اٹیچ کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اپنے نبی کے لیے, یہ آخری مطلب 157 آیت میں جو آخری الفاظ ہے, تو جو لوگ آپ پر ایمان لائیں گے, آپ کی تعظیم کریں گے, آپ کی مدد کریں گے, اور اس نور کی, یعنی نور یعنی اللہ کی کتاب ہے نا جو آپ کے ساتھ نازل ہوئی ہے, جو لوگ اس کو کیا کریں گے, اس کو لوگوں تک پہنچانے میں, اس مشن میں آگے بڑھیں گے, وہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کامیاب ہے. اللہ کس کو سمجھتا ہے کامیاب کون ہے؟ تو جو لوگ ایمان لائیں گے. ہم ایمان لائے ہیں الحمدللہ, اگر ہے تو الحمدللہ, لیکن یہاں پر جو ایمان کی بات ہو رہی ہے نا, دل سے ایمان لانے والے شخص کی زندگی چینج ہو جاتی ہے, وہ دکھ کے آتی ہے. تو ہم ایمان لائیں گے, آپ کی تعظیم کریں گے. سیکنڈ, آپ کے سامنے اللہ کے رسول کی حدیث آ گئی, کیونکہ آج تو اللہ کے رسول نہیں ہے, وہ سلسلہ منقطع ہو گیا. بہت افسوس کہ ہم آج ایسے دور میں ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس نہیں ہے. اسی لیے ایمن کا وہ واقعہ سرسری بولتے ہوئے کہ ایمن جو تھی, اللہ کے رسول ان کے پاس جا کر بیٹھا کرتے تھے. صحابہ میں سے 2 صحابی خلیفہ, ایک حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بھی بولتے کہ چلو ہم بھی, اللہ کے رسول نہیں ہے, حضرت ایمن کے پاس جا کر تھوڑا بیٹھتے ہیں. حضرت ایمن کے پاس جب جا کر بیٹھتے ہیں, حضرت ایمن کا صرف وہ میں چھوٹا سا الفاظ بتاتی ہوں کہ وہ کیا کہتی ہے کہ منقطع ہو گیا زمین اور آسمان کا ریلیشن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سلسلہ منقطع ہو گیا. آج افسوس ہے کہ اب وہ بات نہیں رہیں گی, کیونکہ اللہ کے رسول ہمارے بیچ ابھی نہیں ہے. وہ صحابہ کرام یہ بات کر رہے ہیں جن کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے, لیکن ان کے بعد, ان کے وصال فرمانے کے بعد ان لوگوں کے جملے یہ ہے کہ بہت افسوس کہ آج اب وہ منقطع ہو گیا زمین اور آسمان کا کنیکشن. کیونکہ اللہ کے رسول تو بتا دیتے تھے, آج تم سے خواب میں یہ دکھا, آپ نے یہ نہیں کرنا, آپ نے یہ غلط کام کیا, ارے آپ نے مہمان نوازی کی ماشاءاللہ, ارے آپ تو اللہ کے اس خوشنودی کے حقدار ٹھہرے, آپ کی پریس تو آسمانوں میں ہو رہی تھی, آپ کو سلام بھیجا جا رہا تھا, آپ کو یہ کون کہتا تھا؟ یہ اللہ کے رسول فرماتے تھے. وہ سلسلہ منقطع ہو گیا. وہ ایمن کہتی ہے, میں سوچتی ہوں ہم لوگوں کی کیا حالت ہے, ہم نے تو نہیں دیکھا, ہم کو تو کبھی, ہم تو وہ دور میں آئے کہ ہمارے پاس تو کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے آسمان سے. لیکن تعظیم تو وہ کر سکتے ہیں نا کہ اسی معنی میں اتباع کرے جیسے اتباع کرنے کا حق ہے, اسی معنی میں فالو کرے جیسے کہ فالو کرنے کا حق ہے. جیسے کہ ہم دنیاوی لوگوں کو فالو کرتے ہیں, ان کے لیے دوڑتے ہیں, ان کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں, اور ہم اتنے جلدی انفلوئنس ہو جاتے ہیں لوگوں سے, غیروں سے, ان کی چیزوں کو لے کے, ان کی کوکنگ کو لے کے, ان کے ڈانس اسکل کو لے کے, ان کی کوئی بھی چیزوں کو لے کے. لیکن ایسے آپ بھری پڑی کتاب جو ہے اس میں چاروں طرف دیا ہوا ہے نا, اس کو لے کے نہیں متاثر ہوتے, اس کو لے کے انفلوئنس نہیں ہوتے, اس کو لے کے ٹینشن میں نہیں آتے کہ سیکھوں تو صحیح کیا کیا ہے, ارے باپ رے یہ ہے, اتنی واسٹ اسٹوری, اتنی ساری چیزوں کا حل ایک ساتھ مل رہا ہے, اس کو لے کے کبھی نہیں آتا ہے دماغ میں. تو یہ ہے تعظیم, میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی بتائی تھی اور ابھی. اور تیسرے نمبر پہ آؤ, آپ کی مدد کریں گے. پہلے تو کیا, ایمان لائیں گے, آپ کی تعظیم کریں گے. اب ہم چیک کرتے جائیں گے کہ ہم اس میں سے کیا کیا کرتے ہیں. آپ کی مدد کریں گے. اب مدد کریں گے, سوال آئے گا کیسے مدد کرے گا نا, مدد کیسے کرے گے؟ ہم کر سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر سکتے کیا؟ ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن میں ہم مدد کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا ہے وہی اگر نہیں معلوم رہا تو کیسے ہوئیں گی کمپلیٹ بات. سیرہ بیان کی جا رہی ہے آپ کے میلاد وہ کر کے, اور بولتے ہیں نا پورے اس میں ہم خوش ہو کر بیٹھے کہ ہم جانے اللہ کے رسول کو, تو مشن تو جانے بغیر کام ہی نہیں ہوا, کیونکہ وہی تو جانیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ کیوں بھیجے گئے. صرف ان کی تعریف کرنا, اڑ جانا محفلوں سے, یہ نہیں ہے.
کیا کام تھا جس کے لیے بھیجے گئے وہ بھی پہچان گئے، وہ بھی سن لیے. تو وہ مشن میں ہم اپنا بھی کچھ رول ڈالیں گے، کچھ حصہ ڈالیں گے، اس میں کچھ آپ کی مدد کریں گے. اللہ کے رسول بھلے نہیں ہے لیکن وہ مدد ہم کو رہتی دنیا تک کے مومنین کو کر کے دکھانا ہے اس مشن میں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اتمام ہوا نہیں، ابھی دین کا اتمام ابھی باقی ہے، ابھی کام بہت ہے سروں پر، اب کوئی چیز ہوا نہیں ہے. ابھی وہ کمپلیٹ کب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی وہ بات کہ پورا مکمل دین جو ہے پورے عالم میں پھیل جائے گا، وہ کام، وہ مشن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا اور ہم سو گئے، ہم تھک گئے، ہم کو معلوم ہی نہیں مشن کیا ہے. تو سوچو کتنی بری بات ہے. اس میں مدد کریں گے، ہاں اپنے اپنے طریقے سے کریں گے کہ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے رسول کا کام ہے، اللہ کی باتیں بیان ہو رہی، اللہ کے رسول کی سیرہ بیان ہو رہی، چلو سنو، سناؤ، آؤ، اپنے بچوں کو وہ کرو، اویئر کرو، اس سے جڑاؤ. یہ نہیں کر پا رہے تو اور کام تو بہت دور کی بات ہے. یہ ہے آپ کا مشن، اور اس میں جو لوگ آپ کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے کہ یہ ہو جائے گے فلاح پانے والے. اور ہم سب کو آج اس چار چیزوں کے ایمان لائیں گے، ہاں، آپ کی تعظیم کریں گے، آمنو و عزرہ، آپ کی تعظیم کریں گے، و نصرہ، آپ کی مدد کریں گے، و تبع النور، اور پھر اتباع کریں گے. یعنی کیا چیز میں مدد کریں گے اور اتباع کریں گے؟ اس نور کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. قرآن جو اللہ کے رسول نے لے کر آئے ہمارے پاس دیے، پڑھو، اس کو لوگوں تک پہنچاؤ. وقت ایسا ہی ہے کہ آج جو ہے وہ اللہ کے رسول کی زندگیوں سے لوگوں کو روشناس کرائے، وہ بتائے لوگوں کو، اس کی ضرورت ہے. اور پھر ہم کو وہ تکلیف جو ہوتی ہے نا کہ فلاں نے گستاخی کی، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے ایسا کیا، اس کو چھوڑوں گے نہیں، اس نے کیسے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی. اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو آنسر اللہ تعالیٰ دے رہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں دے دیے. ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ. ابو جہل اس طریقے سے بے نام مر گیا کہ لاش پہچانی بھی نہیں جا رہی، پڑا ہوا ہے، جو کہ دعوے کرتا تھا اللہ تعالیٰ کے رسول کے سامنے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو اللہ کافی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو ہے وہ پہلے ہم اللہ کی محبت کا حق ادا، اللہ کے رسول کی محبت کا حق ادا کریں. حضرت عمر جیسے بولنے والے بن جائے اور ریئل میں کر کے دکھانے والے بن جائے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ، ہم اپنی جان سے بھی زیادہ. تو پھر وہ سب چیزیں جو ہم کو کڑتے ہیں، ہم تکلیف میں آتے ہیں، تو سب ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. کما صلیت. آخر میں اپنی بات کو اس دعا پر ختم کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا فرما بردار اور ساتھ ہی اپنے رسول کا فرما بردار بنائے اور صحیح معنوں میں اس کی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم.